کہ اگر رب کائنات نے انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہی رکھا ہے تو عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے نا. فرشتوں نے کہا تھا مولا کیوں بنا رہا ہے, ہم تیری کرتے ہیں تسبیح, تیری حمد کرتے ہیں, تیری ثنا کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تو ہم تیرے لیے تیرے ذکر کے لیے کافی ہیں, ان کو کیوں بنا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق اللہ العظیم. اللہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان. آپ کی ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے یا عبادت کے لیے تو فرشتے تھے, سبحان اللہ, لیکن پروردگار نے تخلیق انسانیت کو جس خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے اس میں مقصود یہ ہے کہ پروردگار انسان کو اس کی ذات سے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے راستوں کو ہموار کر کے اس کو انسانیت میں وہ شرف دینا چاہ رہا ہے. ہم فرشتے تو پہنچے ہوئے ہیں, انسان کو ضرور پہنچانا. وہی ارگم وہ مقام دینے والا ہے جس میں وہ اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائد ہوں گے. یعنی اشرف المخلوقات کا درجہ فرشتوں کو تو نہیں مل سکا. ظاہر ہے فرشتے خواہشات نفسانی سے پاک ہیں, غصے کی کیفیت سے پاک ہیں. اس انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں. اب پروردگار نے ارشاد فرمایا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, الذی خلق الموت والحیات, وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ جانچنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سا اچھا عمل کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی یہ فلسفہ ہے مولانا روم کا. اگر آپ مثنوی اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ذات انسانی سے ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ بتایا اس میں جس کو ہم ریسرچ بہت بڑا فلسفہ بیان کر دیا, جس کو ہم ریسرچ کی زبان میں کوسمولوجی کہتے ہیں, علم تخلیقیات, ریسرچ میں اس کو کوسمولوجی کہتے ہیں. وہ کیا ہے, آپ نے اپنا نقطہ اس آیت پہ رکھا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آپ فرماتے ہیں انسان یہ تخلیقات پہ غور کر, پھر اپنے وجود سے, یعنی وجود انسانی بھی پروردگار کے ہونے کی دلیل ہے, پھر اپنے وجود پہ غور کر, پھر من عرف نفسا فقط عرف ربا کے درجے پہ صوفیہ فرماتے ہیں فائد ہو جا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا پھر اس نے اپنے پروردگار کو بھی پہچان لیا. تو ہمیں ایک زندگی دی گئی اور بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, یہ زندگی ہے اور یہ کھیل تماشا ہے, صرف ایک بازیچے اطفال ہے. اور انسان کو بھیجا گیا اور کہا تم نے یہاں آ کے عمل کرنا ہے, خیر و شر دونوں تمہارے لیے ہیں. جتنی خیر کی طرف آؤ گے پروردگار کی طرف سے نعمتیں پاؤ گے, اگر شر کی طرف جاؤ گے تو اس شر کا وبال بھی تمہاری زندگی پہ لازم آئے گا. تو اللہ نے انسان کو جو تخلیق کیا باوجود اس کے کہ اس کی عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے, اس لیے تخلیق فرمایا انسان کو کہ یہ انسان کے ساتھ محبت کرے, انسانیت کے فروغ کی کوشش کرے. یہ پیغام اس میں نہیں آتا کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہی یعنی فرشتوں نے جو سوال کیا تو جواب تو یہ ملا نا. جی کیونکہ فرشتوں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ تو خون ریزیاں کریں گے, یہ تو زمین میں فساد ڈالیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہ کافی حد تک ثابت ہوتی ٹھیک ہے ایسے ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو شان غفاریت ہے وہ فرشتوں میں ظاہر نہیں نہ ہو سکتی, کیونکہ فرشتے نے گناہ کرنا نہیں ہے نہ رب سے توبہ مانگنی ہے. تو اللہ اپنی شان غفاریت کے اظہار کے لیے انسان کو پیدا فرماتا ہے کہ یہ خطا کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع کرے گا تو اللہ کی شان غفاریت ظاہر ہو جائے گی. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گناہ انسان سے ہوگا پھر توبہ کرے گا, ظاہری بات ہے. اگر انسان کا مطلب ہی نسیان سے بنا ہے, بھولنے والا, خطا کرنے والا, جس میں گناہ نہیں ہے پھر وہ انسان نہیں ہے. یعنی وہ فرشتہ بن جاتا ہے نا اگر اس میں خطا نہیں ہے, انسان کی سرشت میں شامل ہے تو اس میں خطا کا پہلو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ یہ جب میری بارگاہ میں رجوع کرے گا اس کے پاس خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اسباب بھی ہوں گے, پھر بھی یہ نفس امارہ سے آگے بڑھ کے نفس لوامہ تک,
پھر نفس لوامہ سے آگے بڑھ کے نفس ملہمہ تک، اور پھر جب نفس مطمئنہ کے درجے پہ فائد ہو جائے گا پروردگار اپنی بارگاہ کا قرب بھی دے گا۔ اور یہ جو نفوس کے اندر معاملات ہیں یہ ملائکہ میں نہیں ہے، ان میں نفس امارہ اور لوامہ اور ملہمہ کی چیزیں نہیں ہیں، یہ نفس مطمئنہ کی ساری کیفیات پروردگار نے ذات انسان کو عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ تو اپنا مقصد حیات پہچان اور میری بارگاہ میں اخلاص کے جذبات کے ساتھ اپنے اچھے عمل کو لے کے آ، پھر میں تمہیں اپنی بارگاہ کا قرب بھی دوں گا اور تمہیں وہ شان دوں گا کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام ملتے ہوئے تو اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائدہ فرمائیے گا۔ یہ بھی انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے، اب بھی انسان کو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جب گناہوں کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے یا دل گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ بھی علم ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو اس بارگاہ سے بخشش مل جائے گی۔ لیکن پھر سے جب گناہوں کی طرف بندہ چلا جاتا ہے تب یہ خیال نہیں آتا کہ وہ رب کی بارگاہ میں کیا میرا سر ہوگا، کیا میری آنکھیں ہوں گی یا کیا میری التجا ہوگی۔ یہ ایک کالر لے لوں، اس کے بعد پھر اس کا جواب آپ سے میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا چل رہا ہے ابو بکر بھائی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ بسم اللہ جی ہاشمی برادران سے میں ایک فرمائش کرنا چاہتا تھا۔ جی بسم اللہ، ضرور کریں ضرور کریں۔ میں عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے، عثمان بھٹی۔ جی عثمان بھٹی صاحب۔ ایک نہیں ان پر قربان زمین۔ اچھا جی چلیں جزاک پلیز آج ضرور سنائیے۔ ضرور ضرور بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ۔ جی کریم صاحب۔ اظہار بندگی ہی تو انسان کا ترہ امتیاز ہے، اور بندگی کے اظہار میں جب ایک شخص عاجزی کے سانچے میں ڈھل کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاتا ہے جی، اور اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس رکھ کے اپنے رب سے مانگتا ہے، یہی اظہار تو پروردگار کی بارگاہ میں اجابت اور قبولیت کے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچ کر بندے کے درجے کو اور بلند کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا شخص بھی گناہ گار ہو جی، اس کو اپنے رب کی رحمت سے جب امید ہوتی ہے تو پروردگار اسی امید، یعنی انسان کے دل میں ایک ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پروردگار کی بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر رہائے من پذیر، یا اللہ تو بے پرواہ ہے، اگر میرا حساب و کتاب نہ ملے تو کیا ہے، ور حساب امرات و بینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اگر میرا حساب و کتاب لے گا یا اللہ مجھے رسول اللہ کے سامنے کبھی رسوا نہ کر دینا۔ اب یہ جو ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو کتنی خوش قسمت ہے، تیرا حساب قیامت کو نہ ہوگا اور ابو بکر کا حساب لیا جائے گا۔ ایک خوف یہ ہے، اور دوسرا ایک امید بھی ہے جو اللہ فرماتا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اسی خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ایک شخص گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے جی، پھر اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ جب اس کے دل میں احساس ندامت ہو، گناہ کو ترک کرنے کا یقین کامل ہو اور آئندہ نہ کرنے کا اس کے دل کے اندر عزم صمیم ہو، یہ وہ عمل ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ پروردگار اپنے بندے کو اتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے جس کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے لگانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، تو جانتے ہو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو اس کی کیفیت کا نہیں ادراک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہو، سواری اس کے ساتھ ہے، کھانا پانی اس کے اوپر ہے، اور وہ سفر کے دوران تھک کے ایک جگہ لیٹ جاتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، اور اس نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ وہ بھی تھوڑی دیر وہاں پھر لے۔ جب اس کی آنکھ کھلی سونے کے بعد اٹھا تو نہ وہاں سواری ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، وہ دوڑتا ہے صحرا میں، تلاش کرتا ہے، اسے اونٹنی نہیں ملتی۔ چلے ایک وقفہ۔ تو نے عرض کی باری تعالیٰ کہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اسے بنایا کیوں جا رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے پھر آپ بتائیے گا کون سے حکمتیں تھی، کون سی باتیں تھی، کون سا ان کے ذہن میں ایک سوال چل رہا تھا، کون سا ایسا معاملہ تھا وہ کنوینس کرنے کی شاید کوشش کر رہے تھے کہ مولا نہ بنایا جائے، ضرورت ہی کیا ہے ان کو بنانے کی؟ فرمائیے گا۔ پروردگار نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔
جب پروردگار نے یہ ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تو اس کو نائب بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے، جو فساد برپا کرے. تو پہلا سوال یہ پیدا ہوا فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ انسان زمین میں جا کر فساد کرے گا، قتل اور خون ریزیاں کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہاں ہر چیز لکھی ہے قیامت کی صبح تک جو ہونے والا ہے. تو ملائکہ جانتے تھے کہ یہ زمین میں انسان نے جا کے فساد کرنا ہے، تو لوح محفوظ سے جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے اسی کا سوال پروردگار سے کیا. اب اللہ رب العزت کی حکمتیں کیا ہیں؟ پروردگار کی حکمتوں میں بہت سی حکمتیں اس میں شامل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو نائب بنایا گیا، اشرف المخلوقات کا درجہ ملا، اور لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تکریم کا اس کے سر پہ رکھا گیا. اس میں پہلی حکمت تو یہ تھی کہ ملائکہ اگرچہ پروردگار کی عبادت ریاضت کے اندر کمال درجے کو پہنچنے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی سرشت کے اندر صرف عبادت کا وصف ہی رکھا ہے، اور وہ عبادت کے ساتھ متصف ہیں. ایک فرشتہ اگر 10,000 سال سے عبادت میں لگا تو عبادت میں لگا. ان کے ہاں وہ کھانے پینے کی کیفیات تھوڑا سا یہ ہے کہ جن اشیاء سے انسان کو بنایا جانے لگا تھا خلیفہ، کہ ان کو دیکھ کے فرشتوں نے یہ ایک اسسمنٹ کی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. لوح محفوظ میں پڑا تھا جیسے ہوا پانی مٹی آگ سے انسان 4 عناصر بنے تو انسان بنا، ملے تو 4 انسان بنے اور انسان بنتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کیا ان کو دیکھیں گے؟ لوح محفوظ میں پڑا. لوح محفوظ میں تو بڑی بڑی باتیں تھی کہ تاجدار کائنات آخری نبی ہوں گے، نبیوں کے سلطان ہوں گے، وجہ تخلیق کائنات جب وہی ہیں تو پھر فرشتوں نے بیچ میں یہ بات کیوں کر دی؟ لوح محفوظ سے پڑھا نا. فرشتوں نے کوئی انالیسس ہی نہیں کیا کہ یہ اس سے بن رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے. فرشتوں کا جو بات تھی یا جو ان کا علم تھا وہ شک کی بنیاد پر تو تھا ہی نہیں. جو شک کی بنیاد پر ہو وہ تو ہائیپوتھیسس ہوتا ہے، اس میں تو مفروضات نکلتے ہیں. ان کا تو بات کرنا یقین کے درجے میں تھا، اور انہوں نے لوح محفوظ پہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں انسان جو بننے لگے ہیں یہ زمین میں فساد کریں گے. آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں قابیل و حابیل، انہوں نے آتی قابیل نے سب سے پہلے حابیل کو قتل کر دیا. فرشتوں نے جو دیکھا وہ ہونے لگا، پھر وہ ہوا. پھر وہ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا. اب حکمت کیا تھی انسان کی پیدائش کی، جو اصل میں بات عرض کر رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق جو فرمائی اس میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ فرشتے تو صرف بندگی اور عبادت میں مشغول ہیں. ان کے ہاں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، کہ نہ ان کے اندر خواہشات نفسانی ہیں، نہ نفس کی خواہشات ہیں، اور نہ ان کے ہاں وہ انسان کی جو ہوتی ہے کھانے پینے کی آرزویں اور یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود ہی نہ ان میں غصہ ہے. انسان کو غصے کی کیفیت، خواہشات نفسانی اور پھر زندگی کی بہت سی تعیشات کے لیے، خواہشات کے لیے اس کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دی گئیں. جب یہ ساری چیزیں ڈال دی گئی پھر اسے کہا گیا ہے انسان یہ ساری کی ساری چیزیں ایک حد تک تم نے یوٹیلائز کرنی ہے، ایک حد تک تم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر تم یہ چیزیں بھی پروردگار کی محبت میں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں اختیار کرو گے تو یہی چیزیں تمہاری کامیابی کا سبب بھی بن جائیں گی. اور اگر تم اس سے اعراض کر کے یعنی آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کے معاملات میں لگے رہے، خواہشات نفسانی کی تکمیل میں لگے رہے، تو پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی امیدیں نہیں. اب فرشتوں کے اندر نہ گناہ ہے نہ وہ اللہ سے بخشش چاہیں گے. فرشتے دیکھیں کہاں پھر وہ سٹینڈ کرتے ہیں اپنی اس بات پہ کہ جب وہ گناہ کرتے، فساد کرتے، خون ریزی کرتے انسان کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے. وہ کہاں کیا سٹینڈ کرتے ہیں؟ فرشتے تو ظاہری بات ہے اس چیز کو دیکھ کر اپنے اس بات پر قائم ہے کہ ہم نے جو کہا ویسے ہی ہو رہا ہے. نہیں، فرشتوں نے جو کہا میں نے پہلے عرض کیا وہ تو لوح محفوظ پر دیکھ کر کہا. وہ تو انہوں نے اللہ رب العزت نے ازل سے تقدیریں لکھ دی لوح محفوظ پر. فرشتوں نے وہاں سے دیکھا اور کہا پروردگار یہ جو تیری تقدیر لکھی ہے اس کے مطابق تو یہ خون ریزیاں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پھر علامہ صاحب کی جو بات ہوئی کہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے یہ بات کر دی، اور وہاں تو یہ بھی لکھا تھا کہ انسان محبت بھی کرے گا، وہاں تو یہ بھی لکھا تھا کہ انسان اثار و قربانی کے جذبہ اس کے اندر ہوگا، وہاں تو یہ بھی لکھا تھا کہ انسان پہ محبت نشاور کر دے گا. لیکن جب بھی کسی بات کو پروف کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے وہ معاملات ذکر کیے جاتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کی برتری کو ظاہر کرے. کوئی بھی شخص کسی کو جب انالیسس کرتا ہے تو اپنی برتری کے اظہار کے لیے اس بات کو ذکر کرے گا نا جس سے ایک کا لیول کم ہو دوسرے کا بڑھ جائے.
تو فرشتے نے تو یہی کہا کہ یہ کریں گے. اب جس کے اندر برتری کا جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے ویسا اگر ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو میں نے کہا ویسے ہی ہوا. اگر برتری کی آپ بات کر لیں, فرشتوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوا, فرشتوں نے تو, میں نے پھر عرض کر رہا ہوں, دیکھ لیا نا, دیکھ لیا فرشتے تو ظاہری بات ہے. اب اس بات پر یہ تو نا پروردگار کی بارگاہ میں یا اللہ جو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ رب العزت نے وعدے کر دیا ہے فرشتوں تم تو صرف قتل اور خون ریزیاں دیکھ رہے ہو, یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنا تن من دن میرے دین پر قربان کرنے کے لیے میدان میں بھی آ جائیں گے. یہ 313 ہوں گے تو بدر میں کھڑے ہو کر اسلام کی سربلندی کی بات کریں گے. یہ تو اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں داخل بھی کر دیں گے. یہ میری بارگاہ میں گناہ اور استغفار کے لیے طویل سجدوں کے ساتھ اور حلال چیزیں جو کھانے کے لیے بھی حلال ہوتی ہیں, یہ اس سے بچ کر روزے کی کیفیات سے دوچار ہوں گے. یہ قیام اللیل کی خوبیوں سے متصف ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ان خوبیوں اور عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے واضح کر رہا تھا. اور صاف کو ان خوبیوں کو فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا. فرشتوں نے یقیناً دیکھا. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ فرشتے تو اپنی بڑائی ذکر کریں گے نا, وہ تو اس بات کو کیوں ذکر کریں گے جس میں اب حیرت یہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی کہ وہ اپنے خالق سے کہہ رہے فساد کر, خالق کو پتہ ہے سارے معاملات کا, ان کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے وہ تو جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں فرض کرنا ہے, یا اللہ ہم ان سے افضل ہیں کیونکہ ہم عبادت کرتے ہیں اور یہ جو ہے خون ریزیاں کریں گے. لیکن پروردگار نے دوسرے پہلے کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ صرف خون ریزیاں نہیں کریں گے, یہ میری راہ میں اپنی جانیں بھی پیش کریں گے, یہ اسلام کی سربلندی کے لیے تن من دن بھی قربان کریں گے. وہ خوبیاں بھی انسان کی کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو معاف کر دوں. اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ مال غنیمت میں کچھ مرد عورت اس طرح مال بہت سا آیا جنگ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر رہے ہیں, ایک خاتون کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا اور وہ ڈھونڈ رہی ہے, تو بہت سے بچوں میں جو بچہ اس سے ملتا ہے وہ اٹھا کے اس کو سینے سے لگاتی ہے, جب دیکھتی ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے تو پھر رکھ کے اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے. اس کیفیت میں جب وہ بچہ تلاش کر رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اگر اس کو یہ بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنا بچہ آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے عرض کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو تڑپ رہی ہے, تلاش کر رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, اللہ 70 گنا زیادہ اس سے زیادہ اپنے بندے سے پیار. واہ 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 واہ. پروردگار فرماتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر تم زمین سے لے کے آسمان تک بھی بھر کے گناہ میرے پاس لے آؤ, میں اپنی رحمت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ بندہ خطا کرنے والا اور پھر بھول جاتا ہے, ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, پروردگار پھر اسے معاف فرما دیتا ہے, پھر وہ کچھ عرصے بعد پھر خطا کر لیتا ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. انسان جتنی مرضی خطائیں کر لے اس کے دل میں احساس ندامت ضرور ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا فرشتوں تمہارے ہوتے ہوئے میری تسبیح تقدیس ساری شانیں ظاہر ہو رہی ہیں, لیکن جو میری شان غفاریت اور ستاریت ہے, میں لوگوں کے گناہوں کو جو معاف کروں گا, تمہارے ہوتے ہوئے وہ میری شان ظاہر نہیں ہو رہی. اس لیے میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے لگا ہوں انسان کو, یہ خطائیں کر کے میرے پاس آئے گا میں اسے معاف فرماؤں گا. اب اس پر ایک حدیث پھر آپ کی بات مکمل کہ پروردگار جب جنت میں داخل فرمائے گا گناہگاروں کو تو جنت میں ایسے نہیں داخل فرمائے گا, اس کے لیے پورا عدل اور انصاف ہوگا. یعنی ایک بندہ کہ میں نے دنیا میں قتل کر دیے, میں نے حق مار دیا تو بس میں جنت میں چلا جاؤں گا, جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ کنڈیشن ایسے نہیں ہے. سب کچھ کرنے کے بعد وہ توبہ جب کرے گا تو ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گا. وہ توبہ وہ چیزوں کی معافی کرتی ہے جو اللہ کے ساتھ متعلق تھے, لیکن جو بندوں کے ساتھ متعلق تھے, جو حقوق العباد ہیں وہ نہیں معاف ہوں گے. کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کا مال بھی کھا لے, زمین بھی ہڑپ کر لے, پیسہ بھی لے لے, دنیا کے ساتھ تکالیف اور ان کو بہت سی پریشانیوں میں ڈال دے, لوگوں کے ساتھ برا کرے اور پھر کہے یا اللہ مجھے معاف, اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا. تو پھر وہ بندوں کا معاف شفاعت, میں وہی عرض کرنا ہوں, میری بات پوری ہوگی نا, وہ تو حقوق العباد ہیں, وہ نہیں معاف ایسے ہوں گے. اچھا اس کی بھی کیفیت کیا ہے؟ یہ رب کی رحمت ہے. اللہ حشر کے میدان میں بندے کے حقوق العباد کو معاف کرنے کے لیے ہیلا بنائے گا. یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کے سامنے بیٹھ کے ایک دن مسکرانے لگے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو کوئی مسکرانے کا سبب نہیں ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان کا ایک معاملہ تھا، پروردگار نے وہ میری آنکھوں کے سامنے کیا جس کی وجہ سے میں مسکرانے لگا۔ حالانکہ یہ معاملات جو حشر میں ہوں گے یہ تو کئی ہزاروں سال بعد ہونے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، یا اللہ فلاں بندے نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، قتل کیا، یا اللہ میں آج نظام عدل رائج ہے اور عدل و انصاف سب کو مل رہا ہے، تو یا اللہ میں عدل کے تقاضوں کے مطابق بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ تو اب پروردگار ارشاد فرمائے گا بندے تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ اب اس میں ظاہری بات ہے اب اس بندے نے قیامت کے دن کسی کو پیسے تو نہیں واپس دینے کہ کسی نے پیسے مارے تو پیسے مل جائے، کوئی پلاٹ دیا تو پلاٹ مل جائے۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار اس کا عدل یہ ہے مجھے اس کی نیکیاں عطا فرما دے، اور رب قدوس فرمائے گا کہ اس کے بہت سے پہلے بھی لوگ آ چکے ہیں جو اس کا حق لے چکے ہیں، اب اس کے پاس نیکی بچی کوئی نہیں۔ تو یہ جملہ اگلا سرکار نے کہا تو ان کی سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو میرے گناہ تو ختم نہیں ہیں، میرے بھی تو باقی ہیں، یا اللہ میرے گناہ پھر اس کے ذمہ ڈال دے۔ اب یہ کہتے ہوئے آقا علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا کہ حشر کا میدان اتنا سخت ہوگا کہ ایک ایک گناہ سے بندہ اپنا دامن چھڑا رہا ہوگا۔ جب وہ بندہ یہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے تو پروردگار فرمائے گا میری جنت کا ذرا مشاہدہ تو کر۔ وہ بندہ سر اٹھا کے جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ کس نبی شہید کے لیے تو نے بنائی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تجھے بھی مل سکتی ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے یہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ فرمائے گا اگر تو اس بندے کو معاف کر دے تو میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ وہ جنت کی نعمتیں چونکہ دیکھ چکا ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور اس پر پروردگار جنت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ خوشی خوشی مسکراتے ہوئے جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کو مسکراتا دیکھ کے میں بھی مسکرانا شروع ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظام عدل تو قائم ہوا، پروردگار نے حقوق العباد کی معافی کے لیے یہ کہا کہ تم پہلے معاف کرو، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جنت کے حصول کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے فضل پہ جائیں گے، عدل پہ تو بڑے بڑے پکڑے جائیں گے۔ بہرحال یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگار معاف فرما دیے، تو میں نے حدیث سنائی نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ کسی بندے کا قول نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ چاہے گا کہ بندوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے، لیکن اس کے لیے کوئی ہیلا تو بنانا پڑے گا نا۔ پروردگار نے جنت دکھائی اور فرمایا کہ اب اگر تو اسے معاف کر دے تو میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ وہ بندہ اسی انداز میں معاف کرتے ہوئے جنت کی طرف بڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھیں گے، فرشتے وہ منظر دیکھیں گے، اور یہ انسان کی عظمت کی دلیل بھی ہوگی کہ اگرچہ اس نے خطائیں کی لیکن اپنے رب کی بارگاہ سے طلب کیا۔ اور جو حدیث میں پیش کر رہا تھا اس میں بریک آ گئی تھی کہ وہ بندہ جو صحرا میں ہے اور اس کی سواری گم ہو گئی ہے، اس کو اپنی موت یقینی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صحرا میں دوڑتے دوڑتے جب تھک جاتا ہے اس کو کہیں سواری نہیں ملتی، وہ موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے سواری بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا بندہ اس سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ اس بندے کی توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے ایک بندہ اگر اپنے ہاتھ اٹھا لینا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ کو اس بات پہ حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لٹا لے۔ اب انسان اندازہ لگائے گناہ یہ کر رہا ہے، حیا پروردگار کو آ رہی ہے، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے ذمہ اگر کسی کا حق ہے پہلی فرصت میں ادا کریں، اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں امید بھی رکھیں، تو یقیناً اللہ رب العزت کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی غفاریت و ستاریت کی جو صفت ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم رب کی بارگاہ میں رجوع کریں تو یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں کو معاف کرے گی، اور وہ انسان کو جو شرف اور عظمت دی گئی، فرشتوں کو بھی بتا دیا گیا کہ یہ دیکھے خطا کر کے ڈٹا نہیں بلکہ خطا کر کے جھک گیا، اس کو ندامت کا احساس پیدا ہو گیا، تو جو صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہا۔ اے انسان تیری کامیابی کا زینہ فقط یہی ہے کہ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو شیطان کی راہ پہ چلنے والے ہیں پروردگار ان پر اپنی لعنت فرماتا ہے۔ ان کو دوست بناؤ جو ایمان والے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ پروردگار نے ہماری صورتیں مسخ نہیں کی۔ ایک سورہ فاتحہ خلوص سے پڑھ لے وہ بندے کی بخشش کے لیے کافی ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام نے ہر وہ چیز کو ہمارے لیے جائز قرار دیا جو پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو رب کی راہ میں دے گا پروردگار اس کو بڑھا کے دے گا۔ جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔